نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے قرآن اور ایمان اور اسلام کے تم دشمن کیوں بن رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو چند ٹکوں کے عوض، اور مجھی سے ڈرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اس رکوع سے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو 4 رکوع تھے ان میں بنی نوع انسانیت کو، جمیع انسانیت کو خطاب تھا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرما کر ان کو خطاب فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ قرآن پاک میں ان کا بہت تذکرہ آیا ہے۔ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کی معنی ہے عبد، جسے عبداللہ ہوتا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اپنے زمانے میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ بی بی ہاجرہ کے بطن مبارک میں سے تھے، اور حضرت اسحاق بی بی ساریہ کے بطن مبارک میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں میں سے 2 بیٹے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بواد ببرکۃ مبارکن وہدی للعالمین، اس وادی میں جو مکہ شریف کہلاتی ہے، اللہ کے حکم سے وہاں رخصت کر کے چھوڑ کر گئے، اور وہاں وہ رہے، اور وہیں ان کی اولاد بسی اور بڑی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شام ملک تھا، تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل وہ اولاد یعقوب ہے جو ان 12 بیٹوں میں سے وہ آگے جا کر بڑھے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور 11 اس کے بھائی تھے۔ بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ آگے سورہ یوسف میں آئے گا، تو مصر میں وہ سیٹل ہوئے، تو پھر وہ مصر آ گئے، اور ان میں سے ان کی اولاد بڑھی، اور بنی اسرائیل جو ہے ان میں سے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہوئے جن کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش میں سے تھا، اور قریش سے جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو اسی طرح یہ ان کا سلسلہ نسب مختصر ہے، وہ تو بہت لمبا ہے، یہ مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اکثریت جو ہے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اہل کتاب میں سے تھے، اور مدینہ کی جو آبادی تھی اس میں اوس خزرج اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ یہود مدینہ تھے، اور ان کی کثیر تعداد آبادی مدینہ کے گرد نواح میں آباد تھی۔ مدینہ میں ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، خیبر جیسے ایک بڑا قلعہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموم دعوت کے بعد خصوص اہل کتاب اور یہود کی طرف دعوت کا رخ فرمایا، اور ان آیات میں مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو، آپ جو ہے ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئی تھی، مطلب اس زمانے میں جو اللہ نے ان پہ نعمتیں کی، مطلب فرعون سے آزادی دلانا، اور بڑے بڑے اللہ کے جو ہے ان کے اوپر مہربانیاں ہونا، اور من سلوہ کا نازل ہونا، ہر زمانے میں اللہ پاک نے ان پہ مہربانی فرمائی۔ اے بنی اسرائیل والو، ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور میرا وہ عہد اور پیمان جو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ پورا کرو، تو میں بھی وہ عہد وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی اسرائیل والوں نے عہد کیا تھا کہ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخری نبی کا ذکر فرمایا، اور یہ ان کے ساتھ عہد کیا، وعدہ لیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو آخر میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے اور نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ اول دشمن ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس عہد کو اور پیمان کو یاد کرو جو اللہ کے ساتھ تم نے کیا تھا۔ اور رہی بات قرآن پاک کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ تو ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اور اس سے پہلے ہم نے توریت کو، زبور کو، انجیل کو بھی نازل کیا اس زمانے میں۔ یہ قرآن تو نہ توریت کے ساتھ ٹکر لیتی ہے، نہ زبور کے ساتھ، نہ انجیل کے ساتھ، یہ تو ان سب الہامی اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن توریت کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور زبور کی بھی اور انجیل کی بھی، یہ تو سب آسمانی اور الہامی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور قرآن وہ دعوت دے رہا ہے جو دعوت تورات، انجیل، زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں دی، وہی جو ہے دعوت قرآن کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ وہی توحید کی دعوت، وہی رسالت کی دعوت، وہی آخرت کی دعوت، وہی جنت کی دعوت، وہی نیک اعمال کی دعوت، وہی حق اور سچ کی دعوت، اور وہی جو ہے وہ عدل اور انصاف کی دعوت۔ قرآن کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا ہے، یہ تو وہی دعوت ہے جو آپ پہلے الہامی اور آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے ہو، تمہیں وہ سب پتا ہے۔ تو اب پہلے قرآن اور ایمان اور اسلام کے تم دشمن کیوں بن رہے ہو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تمہیں ایمان لانا چاہیے قرآن پر، کیونکہ تم جانتے ہو اے یہود، تم جانتے ہو یہ قرآن بلک ہے، اس میں وہی دعوت ہے، لیکن سب سے پہلے تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بات یہ ہے کہ یہ جو بھی تم کر رہے ہو وہ محض کوئی خدا پرستی نہیں ہے، وہ خدا کے لیے نہیں کر رہے ہو، یہ تو تم جو ہے صرف نفس پرستی میں لگے ہوئے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کو مت بیچو، ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کے عوض۔ حالانکہ اگر آپ کے دل میں حقانیت ہوتی اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن محض نفس پرستی کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کو اور دین کو مت بیچو۔ اور سب جانتے ہو یہ یہود علماء کو خطاب ہے، علماء یہود کو خطاب ہے کہ تم لوگ سب جانتے ہو کہ حق ہے اسلام اور قرآن حق ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کیونکہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نشانیاں بتلائی گئی اور ان کے آخر زمان نبی ہونا بتلایا گیا اور ان کی پیدائش کے متعلق سب کچھ بتلایا گیا۔ آپ سب کچھ جانتے ہوئے جان بوجھ کر میری آیت کو بیچ رہے ہو، اور جو مشکل مسائل ہیں ان کو تم لوگ جو ہے وہ بیچتے تھے، مطلب اس کی جگہ پہ آسان مسائل بنا کر یہود لوگوں کو سناتے تھے اور اس پہ عمل کرواتے تھے، اور جو مشکل باتیں ہوتی تھی وہ جو ہے آپ چھپا دیتے تھے اور چند پیسوں کے ٹکوں کے عوض یہ سب کام سر انجام دیتے تھے۔ اے یہود علماء، یہ تمہارا کارنامہ ہے، وَلَا تَحْسَبُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یہ اللہ کی آیتوں کو اس چند ٹکوں کے عوض مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ سے ڈرو، کیوں کہ ایک دن دنیا کی فنا ہونا ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ضرور دینی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حق دین کو مت چھپاؤ، حق بات کو مت چھپاؤ، حق کو ظاہر کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، تو اس کو مت چھپاؤ اور اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سب چیز صحیح ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح نہیں کیا، تو یہ جو ان آیتوں میں خطاب ہے یہ یہود کے عوام کو اور یہود علماء کے ساتھ خطاب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔